مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ احزاب خندق والی حزب نہیں، حزب احزاب گروہوں والی سورت، جماعتوں والی سورت، اس کی آیت 9 سے لے کے 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر جب چڑھ آئی تم پر، فوجیں، گروہ، جماعتیں، اے ایمان والو جب تم پر چڑھ کر آئی، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی، اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا۔ جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے، کفار عرب، مشرکین عرب، یہود و نصارہ، سب نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایک مرتبہ محمد، ان کے ساتھی مسلمان، اور اسلام کو جڑ سے ختم کرنا ہے، سب مل کے حملہ کریں گے مدینہ پر۔ تو یہ گروہ تھے، اس لیے اس کا نام سورہ احزاب رکھا، گروہوں، فوجوں والی سورت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا، اور وہ فوجیں بھی یاد کرو جو تم نے نہیں دیکھی، اور اللہ تعالی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ اب سنو آگے، مسلمان بولتا ہے نا بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے۔ ٹینشنوں کی انتہا وہاں ہو چکی صحابہ پر، خندق کھودی گئی تھی، خندق بچنے کے لیے پہلی مرتبہ مدینہ میں، تاکہ وہ فوجیں ادھر نہ آئے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، دیکھو اللہ فرما رہا ہے جب چڑھ آئی یہ فوجیں تم پر اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے، اور جب بدلنے لگی آنکھیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، بدلنے لگی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچے دل گلوں تک۔ دل کہاں گئے؟ ہمارے یہاں محاورہ ہے کلیجہ منہ کو آنا، میرا تو کلیجہ ہی منہ کو آ گیا، اور قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ دل آ گئے کہاں پر؟ گلوں تک کے دل آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اٹکل کرنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانی کرنے لگے۔ او ہو کیا وقت ہوگا اور کیا ٹینشن کہ مسلمان اللہ کے بارے میں، اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اللہ ہمیں بچا سکے گا یا نہیں، طرح طرح کی بدگمانی کس کے بارے میں کرنے لگے؟ اللہ کے بارے میں کرنے لگے۔ وہ وقت یاد کرو، اللہ فرماتا ہے اوپر سے بھی آئے دشمن، نیچے سے بھی آئے، اور آنکھیں کیا ہو گئی؟ بدلنے لگی، بولتے نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور دل کہاں پہنچے؟ گلوں کو، ڈر کے مارے، اور حتیٰ کہ انتہا ہو گئی کہ تم اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑائے گئے، زور کا جھڑانا۔
समझ में आया? छोटे बच्चे को पकड़ता है एक उस्ताद, चिढ़कर या बाप ऐसा पकड़ता है और जोर से हिलाता है, कुछ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं? इसको क्या कहते हैं? झड़झड़ाना। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून, वहां जांचे गए ईमान वाले, ये इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से, कच्चे के पक्के। वज़ुलज़िलू, ज़करिया ज़हीर, ध्यान दो, वज़ुलज़िलू, ज़िल्ज़ा, ज़लज़ला किसको बोलते हैं? ज़लज़ला जमीन के हिलने को कहते हैं ना, अर्थक्विक, जमीन का हिल जाना, बिल्डिंगों का गिर जाना, वो लफ्ज यहां इस्तेमाल किया है कि ईमान वालों को आजमाया गया नहीं, ज़ुलज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और झड़झड़ाए गए, जोर का झड़झड़ाना। कैसा आजमाया होगा ईमान वालों को अल्लाह ने। इधर एक तरफ खाली मुसलमान मुट्ठी भर और उधर तमाम गिरोह और फौजें एक तरफ। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, और याद करो वो वक्त जब कहने लगे मुनाफिक और जिनके दिलों में रोग है, बीमारी है, मरज, जो वादा किया था हमसे अल्लाह ने और उसके रसूल ने सब फरेब था। क्या बोल रहे हैं? फिजा खराब कर रहे हैं, माहौल खराब किया जाता है। हाँ, हमारे इलाके में कहते हैं उसको ठुसकी छोड़ना, समझ में आया? पैर में सांप छोड़ना, डराना, माहौल खराब करना और कच्चे लोगों को फिसला देना। तो वो कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, याद करो वो वक्त जब कहने लगे मुनाफिक और जिनके दिलों में रोग था, बीमारी थी, जो वादा किया था अल्लाह ने हमसे और उसके रसूल ने, सब क्या था? इल्ला गुरूरा। क्या था सब? अरे बोलो, फरेब था। अल्लाह का वादा झूठा, रसूल का वादा झूठा। ये किसके बोल? मुनाफिकीन के। और इधर वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, और उन्हीं में से एक जमात उस वक्त कहने लगी, या अहल यस्रिबा, ए मदीना के लोगों। यस्रिब पहला नाम था मदीना का। या अहल यस्रिबा, ए यस्रिब वालो, ये मक्का से आए थे हिजरत करके और उनको पनाह दी थी मदीना वालों ने, तो ये दीन फैला रहे थे। तो वो कहने लगे, या अहल यस्रिबा, ए यस्रिब वालो, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, ला मुकाम लकुम, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, सो फिर चलो, फर्जिओ, चलो वापस जाएंगे। ये जंग से भगा रहे थे, समझ में आया? ए मदीना वालों, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं है, लिहाजा वापस चलो अपने घरों को। कहां ये ग़ज़वा खंदक के चक्कर में पड़े तुम? वयस्ताज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्या, और रुख़्सत मांगने लगा एक फिरका उनमें से। अब छुट्टियां मांग रहे हैं, झूठी छुट्टियां, समझ में आया? हमारे मदरसे में कुछ बच्चे थे, एक बच्चा था, उसका नाम ही रख दिया था मैंने, नाना मरिया। अरे बोले, इससे पहले भी तू आया था ना? तूने बोला नाना मरिया, अभी भी नाना मरिया। कितनी मरतबा मरता तेरा नाना? वो भूल गया लेकिन मुझे याद था। तो झूठी छुट्टियां भी लेते हैं लोग। तो ये देखो नाना मरिया, ये तो उसमें से एक जमात कहने लगी, ऐ यस्रिब वालों, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, फर्जिऊ, तो फिर चलो, वापस चलो। और रुखसत, छुट्टी मांगने लगा एक फिरका उनमें से, नबी से कहने लगे, इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर क्या है? बोलो, अरे बोलो, गैर महफूज। हमारे घर कैसे हैं? खुले पड़े हैं हमारे घर। औरत, औरत का मतलब है खुली, तो खुले पड़े हैं हमारे घर। वमा ही अभी औरा, हालांकि अल्लाह फरमाते वो खुले नहीं पड़े थे, झूठ बोल रहे थे ये, तो हम वापस जाना चाहते हैं। युरीदून इल्ला फिरारा, उनकी कोई गर्ज नहीं मगर भाग जाना। क्या करना चाहते थे वो? क्योंकि ये मिले हुए थे उनसे, वो तमाम गिरोहों से, कि हम अंदर से धोखा देंगे, तुम बाहर से। समझ में आया? वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा, और अगर शहर में कोई घुस आए उन पर उसके किनारों से, फिर उनसे चाहे दीन से बिचलना तो मान ले और देर न करे उसमें मगर थोड़ी। अल्लाह फरमा रहे हैं यहां तो ये भागना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो जो शहर में रहेंगे उस शहर में कोई कहीं से घुस आए और उनसे यूं कहे कि दीन से फिसल जाओ, तो फौरन उनकी बात मानेंगे, लेकिन नबी का साथ नहीं दे रहे हैं। वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु, और इकरार कर चुके थे अल्लाह से पहले कि न फेरेंगे पीठ। क्या इकरार किया था? हाँ, हम पीठ नहीं फेरेंगे,
اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کے اقرار کی پوچھ ہوتی ہے, اللہ ضرور پوچھیں گے. سمجھ میں آیا؟ قل, فرما دیجئے, کچھ کام نہ آئے گا تمہارے یہ بھاگنا, اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے, اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں. کیا فرما رہے؟ تم بھاگنا چاہتے ہو تو تم نہیں بھاگ سکتے, یہ بھاگنا تمہارے کام نہیں آئے گا. مرنے سے یا مارے جانے سے اگر تم بھاگو گے تو یہ کام نہیں آئے گا, اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے. لا تمتعون الا قلیلا, مگر تھوڑے دنوں. بچ بھی گئے اگر تو تھوڑے دن, پھر اس کے بعد تو موت ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا, آپ فرما دیجئے کون ہے تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے تم پر مہربانی, اور اراد بکم رحمہ, کون بچا سکتا ہے؟ اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوائے کوئی حمایتی اور نہ مددگار, تو اللہ ہی ہے سب کچھ. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ کو خوب معلوم ہے جو اٹکانے والے ہیں تم میں, اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس, اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی کبھی. تو جو پھسلانے والے ہیں, پھیرنے والے ہیں, اٹکانے والے ہیں, واپس بلانے والے ہیں, وہ سب اللہ کو معلوم ہے. اشحۃ علیکم, دریغ رکھتے ہیں تم سے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, اور جب آئے ڈر کا وقت تو تو دیکھے گا اے محمد, آپ دیکھیں گے ان کو کہ تکتے ہیں آپ کی طرف, پھرتی ہیں آنکھیں, ڈر کے مارے آنکھیں پھراتے, پھرتی ہیں ان کی آنکھیں, ان کی جیسے کسی پر آئے بے ہوشی. بے ہوش آدمی کیسا آنکھیں پھراتا ہے, شرابی آدمی کیسے بے ہوشی میں آنکھیں پھراتا ہے, ایسے ڈر کی وجہ سے. موت کی بے ہوشی میں جیسے آنکھیں پھرتی ہے ویسے ان کی آنکھیں پھرتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت جب چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, سَلَقُوكُمْ, تو تم سے ملیں گے زبانوں کے ساتھ, حداد, تیز تیز, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈر کا وقت چلا جائے تو چڑھ چڑھ بولے تم پر تیز تیز زبانوں سے, چڑھ چڑھ بولے تم پر تیز تیز زبانوں سے. ڈر کے وقت تو آنکھیں پھرائیں, اور ڈر جب ختم ہو جائیں تو پھر بہت زبان دراز ہو جائیں. اشحۃ علیکم علی الخیر, ڈھلے پڑتے ہیں مال پر, یعنی مال پر یہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا, وہ لوگ یقین نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم, پھر اکارت یعنی بیکار کر ڈالے اللہ نے ان کے کام. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ ہے اللہ پر آسان. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کفار کی نہیں پھر گئیں. ایک مہینے کا محاصرہ تھا, کیا حال ہوا ہوگا؟ نماز قضا ہو رہی ہے, کھانا نہیں ہے, ادھر مدینہ میں عورتیں اکیلی ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ کفار کی فوجیں نہیں پھر گئیں, واپس نہیں گئی. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ, اور اگر آ جائیں وہ فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں گاؤں میں, پوچھ لیا کرے تمہاری خبریں. اگر فوجیں آ جائیں ہم کو مارنے کے لیے تو مسلمان تو مرے, اور ہم کہیں باہر گئے ہوئے ہوں, ہم نہ سپڑے جائیں, ہم نہ پکڑے جائیں, اور دور رہ کے خبر لیں کیا ہوا, کون جیتا, مارے کہ نہیں مارے, کتنے مرے, باہر سے خبر لیتے رہے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی. یہ منافقین کے حالات بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی. آگے آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی چال. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی, یعنی سیکھنا چاہیے تھا رسول اللہ کی چال.
اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا. وَلَمَّا رَأَى، وہ تو منافقین کے الفاظ تھے. اللہ نے دھوکہ دیا اور رسول نے دھوکہ دیا. سمجھ میں آیا؟ غلط بات کہی، ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا. ایمان والے کیا کر رہے ہیں دیکھو، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اوہو اللہ یہ ایمان دے دے سب کو. اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں، دشمنوں کی فوجیں، تو ڈرے نہیں، اللہ رسول کو جھوٹا نہیں کہا. وہ دیکھنے کے بعد ایمان بڑھ گیا، ایمان تازہ ہو گیا. اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں، قالو تو کہنے لگے، بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور ان کو اور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرنا. تو حالات اور مصیبتوں میں ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، گھبراتے نہیں ہیں. اور منافقین گھبراتے ہیں اور اللہ رسول کو جھوٹا کہتے ہیں. اور دیکھو ان کا ایمان بڑھ گیا، ارے اللہ تو سچا ہے، رسول سچا، دیکھو آ گئی فوجیں، دشمن آ گئے، تو ایمان بڑھا. سمجھ میں آیا؟ پکے جمتے ہیں اور کچے اکھڑ جاتے ہیں اور پکے جمتے ہیں. میرے کام آ گئی آخرش، یہی کاوشیں یہی کوششیں بڑھی اس قدر، میری منزلیں کے قدم کے خار نکل گئے. چلتے چلتے کیا ہو گیا؟ کانٹے نکالتے نہیں بیٹھا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. اگلی چال نے، اگلے قدموں نے پیچھے کے کانٹے نکال دیے، منزل پہ پہنچ گیا. پکا تھا نا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو پکوں کو اللہ تبارک و تعالی اور ایمان نصیب کرتا ہے. من المؤمنین، اب اللہ تعریف کر رہے ہیں صحابہ کی. من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں. صرف بچے پیدا کرنے والے کو مرد نہیں کہا. لوگ سمجھتے ہیں بچہ پیدا کرنا یہ مردانگی ہے، نہیں، وہ نر پنا ہے. کیا ہے وہ؟ اور مرد ہونا تو یہ دیکھو وعدہ وفا ہونا. من المؤمنین رجال، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں. صدقوا ما عہد اللہ علیہ، سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے. فمنہم من قضا نحبہ، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ. ومنہم من ینتظر، اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا. وما بدلوا تبدیلا، اور بدلا نہیں ایک ذرہ بھی. ہاں، اثر انداز ہوتا تھا شوق شہادت جان نثاروں پر، گلے بڑھ بڑھ کے رکھ دیتے تھے تلواروں کی دھاروں پر، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. ہاں، غزوہ موتہ میں 3 کام آ گئے، اور ہاتھ آ گیا بیچ میں اٹکتا ہوا، خالی ایک چمڑی سے لٹکا ہوا تھا، بار بار بیچ میں آ رہا تھا، کٹ گیا تھا. تو یہ نہیں کہ ہاں بخار آ گیا ہے اس لیے اللہ کا حکم چھوڑ دیں گے، دین کو مٹے دیں گے. نہیں، یہ بار بار پریشان کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. اس کو نیچے رکھا، اس پہ پیر رکھا، اپنا آخری رشتہ اس کا دور کاٹ دیا، اور وہ ہاتھ چھوڑ کر پھر اللہ کے راستے میں آگے لڑتے چلے گئے. یہ تھے صحابہ. وما بدلوا، تو یہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں فمنہم من قضا نحبہ، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ، جان دے دی. ومنہم من ینتظر، اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا کہ میرا نمبر کب آئے. وما بدلوا تبدیلا، اور بدلا نہیں ایک ذرہ بھی. یہ تھے رجال. یہ کون تھے؟ یہ تھے مرد. بچہ پیدا کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے. اصل مردانگی یہ ہے کہ ایمان پر جمے رہنا، اسلام کے لیے اپنی جان دے دینا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلا دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور عذاب کرے منافقوں پر اگر چاہے، یا توبہ ڈالے ان کے دل پر. یہاں بھی اللہ کتنا رحیم ہے، دیکھو کہ منافقوں کو چاہے تو عذاب دے دے، اور چاہے تو توبہ کی توفیق دے دے.
اس کا اختیار ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصے میں بھرے ہوئے، ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی. اینڈ کیا ہوا؟ ایک مہینے کے محاصرے کا اور سارے گروہوں کا، کہ اللہ نے ایک ہوا چلائی، ایک ہوا چلنے سے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بدک گئے، اور ان کے جو پکتی ہوئی ہانڈیاں بڑے بڑے دیگ تھے وہ دیگ الٹ گئی، اور اسی میں وہ مرے اور بھاگ کھڑے ہوئے. ایک ہوا کافی ہے رب کی، خالی آزماتا ہے ایمان والوں. ایک ہوا نے غزوہ احزاب کا تختہ پلٹ دیا، رخ بدل دیا. وقف اللہ المؤمنین القتال، اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی. لڑتا وہی ہے، جتاتا وہی ہے، فرشتوں سے مدد وہی کرتا ہے، خالی مسلمانوں کو آزماتا ہے کچے ہیں یا پکے. اس لیے بھارت کے مسلمانوں آج آزمائش کا دور ہے. نہ مشینیں جیتیں گی، نہ نفرتیں جیتیں گی، نہ ان کی چالاکیاں جیتے گی، نہ ان کی پلاننگ جیتیں گے. جیتے گا آخر اللہ، اور جتائے گا اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو. تھوڑا سا آزمائے گا، اور اگر آزمائش کے لائق بھی اگر نہ ہو، اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ایمان کاہے گا؟ پھر تو دوسروں کے پاس دوسرے حجت لے کے کھڑے ہوں گے. اللہ نے جتایا بول کے جیت گئے، اللہ نے جنت دی بول کے جنت میں گئے، اللہ نے ایمان دیا بول کے تم کو ایمان ملا، ہم کو بھی ملتا تو ہم کو بھی ہدایت دیتا تو ہم بھی جنت میں جاتے، بولنے کا موقع ملے گا. اس لیے تھوڑا تو آزمایا جائے گا. اس آزمائش میں اترنا ہے، جمے رہنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، باقی کسی سے نہیں ڈرنا ہے. پھر زمین ہماری ہے، فرعون بنائے گا اور مسلمان راج کرے گا. فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا فرعون اس کے فرعونیوں کے رونے پر مرنے پر، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. فما بکت علیہم السماء والارض، بنایا جہان اللہ تعالیٰ نے کس کے حوالے کر دیا؟ ایمان والوں کے حوالے. کس کے؟ ایسا یہاں بھی ہوگا. ہاں، آدم کی سرزمین ہے، موحد کی سرزمین ہے، مسلم کی سرزمین ہے، مسلموں کے باپ کی سرزمین ہے، مول نواسی ہے. ہاں، پریورتن ہم نے نہیں کیا ہے، ہم تو باپ کے دین پر، باپ کی زمین پر ہیں. جنہوں نے کیا ہو پریورتن وہ پلٹ کے آنے کی سوچے، ورنہ جہنم تیار ہے. اگر آدم کی اولاد ہے تو، کس کی اولاد ہے تو؟ اور اگر کہ نہیں ہم نہ آدم کو مانتے نہ حوا کو، ہم آدم کی اولاد نہیں ہے، پھر ایک ہی بچا راکشش، اس کی اولاد ہے. کون بچتا ہے پھر؟ ارے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے کس کو رکھا تھا؟ جنات، شیاطین. دو میں سے ایک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا یا معشر الجن والانس، یا تو انسان کی اولاد اور یا پھر کس کی اولاد؟ جنات کی اولاد. تو تم طے کرو بھائی، تم طے کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ہوا چلائی، قدم اکھاڑے، بھگا دیا ان کو، کسی ایک کو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں آئی. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور پھیر دیا اللہ نے منکروں یعنی کافروں کو اپنے غصے میں بھرے ہوئے، ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی. لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ زوراور زبردست ہے. اللہ کیسا ہے؟ ہاں، ہم کو تو فکر کی ضرورت ہی نہیں، بس ہم کو ایک ہی کام کرنا ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اس کی فرما برداری کرنا ہے، اور دشمن کا ڈر دل میں آنے نہیں دینا ہے. اللہ کو اس سے چڑے، ڈرا مرا، جو ڈر گیا وہ مر گیا. اب اسی سے مرواؤں گا تجھ کو. سمجھ میں آیا؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. ادھر تو غزوہ احزاب میں تمام گروہوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی. اس کے بعد فوراً بنو قریظہ
کا واقعہ ہوا. کون سا ہوا؟ بنو قریظہ آئے اور تھکے تھکائے ایک مہینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. حضور نے فرمایا زخمی حالت میں چلو. سب سے بڑی دعوت جو دی تھی، یہ پوری اسکیم بنائی تھی، وہ مدینہ کے یہودیوں نے آ کے ان لوگوں کو اکسایا تھا، مکہ والوں کو. اس لیے اب ان کی جڑ کاٹنے کا وقت ہے. اس کو کہتے ہیں بنو قریظہ. غزوہ فوراً کون سا ہوا ہے احزاب کے بعد میں؟ غزوہ زخمی حالت میں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جڑ اکھاڑ دی، ان کی جڑ کاٹ دی اور ان کو بھگا دیا. وَأَنزَلَ، یہ آیتیں ہیں، اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ تھے. پشت پیٹھ پناہ، بیکنگ. ان کافروں مشرکوں مکہ والوں کے پشت پناہ کون تھے؟ یہودی. ہاں یہودی، یہ پشت پناہ تھے. ان کو اتارا اللہ نے اہل کتاب سے، یہودی اور عیسائی اہل کتاب، ان کے قلعوں سے اتارا. کہاں سے اتارا؟ قلعہ. تم جس کو قلعہ بولتے نا، قلعہ اردو میں قلعہ، اور اصل عربی میں وہ قلعہ ہے. کیا ہے؟ ہاں. اس کے لیے لفظ ہے سیاس. کیا لفظ ہے؟ صاد. سیاسیہم، ان کے قلعوں سے اتارا اللہ نے اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک. کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیا. یہ تھے اصل. جو آپ آج سپر پاور ہے نا، ہتھیار سپلائی کرو، لڑاؤ راج کرو، بعد میں پی جھگڑے معاف کرو، چودھری بن کے آتے ہیں. یہ پرانا کھیل ہے ان کا، مدینہ سے. بات سمجھے؟ ہاں. تو کتنوں کو تم قتل بھی کیا اور کتنوں کو تم نے قید کر لیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، لو اور کیا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اور تم کو دلائی ان کی زمین، ان کے گھر اور ان کے مال. یہ وہاں کے ساہوکار تھے. کون؟ یہودی. ارے ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، ان کی زمینیں تھی. یہاں آ کر انہوں نے لڑا کر راج کیا. جیسے آج ساری دنیا کی بینکنگ کس کے پاس ہے؟ کس کا؟ یہودیوں کی ہے. یہ تو یہ کیا تو وہاں بھی کیا تھا. اب ان کو تیار کرنے لگایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھگایا اور کس کو دیا؟ مال غنیمت. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور تم کو دلائی ان کی زمین، وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھر، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال، اور ایک زمین کے جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم. ایسی زمین بھی دلائی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ سب کچھ کر سکتا. یہ ہوا آیتوں کا ترجمہ. آہستہ آہستہ اس کی تشریح. سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مسلمانوں کو آپ کے مکمل اتباع اور اطاعت کی ہدایت. اسی کی مناسبت سے پورے 2 رکوع قرآن کے غزوہ احزاب کے واقعے سے متعلق نازل ہوئے، جس میں کفار و مشرکین کی بہت سی جماعتوں کا مسلمانوں پر یک بارگی حملہ اور سخت نرغے کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رسول اللہ کے متعدد معجزات کا ذکر ہے. اسی کے ضمن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی ہدایات احکام ہیں. انہی بے بہا ہدایات کی وجہ سے اکابر مفسرین نے اس جگہ واقعہ احزاب کو خاص تفصیل سے لکھا ہے. خصوصاً قرطبی اور مظہری نے بھی یہ لکھا ہے. اس لیے واقعہ احزاب کی کچھ تفصیل یہاں لکھی جا رہی ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے آتے ہیں. غزوہ احزاب پارٹی والی صورت غزوہ، سمجھ میں آیا؟ اس غزوے میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ پر چڑھائی تھی. اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا. چونکہ اس غزوے میں دشمن کے آنے کے راستے پر حضور کے حکم سے خندق کھودی گئی. کیا کھودی گئی تھی؟ خندق کھودی گئی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. غزوہ بنو قریظہ بھی جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا. کون سا غزوہ؟ غزوہ بنو قریظہ. اور مذکورہ آیات میں اس کا ذکر بھی ہے. وہ بھی در حقیقت غزوہ احزاب ہی کا ایک جز تھا، جیسا کہ واقعے کی تفصیل سے معلوم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہوئے، اس کے دوسرے ہی سال میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. تیسرے سال میں غزوہ احد، چوتھے سال میں غزوہ احزاب واقع ہوا. چوتھا سال تھا مدینہ میں حضور کا.
اور بعض روایت میں اس 5ویں سال قرار دیا. بہرحال ابتدائے ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے. غزوہ احزاب کا حملہ بڑی بھرپور طاقت قوت کے اور پختہ عزم اور عہد و میثاق کے ساتھ کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ غزوہ سب دوسرے غزوات سے زیادہ سخت تھا. کیا تھا؟ کیونکہ اس میں حملہ آور احزاب کفار کی تعداد 12,000 سے 15,000 تک بتلائی گئی ہے. وہ دیکھو بدر ہوا 313 مسلمان اور وہ لوگ 1000 سے 1200 تک، اور یہاں 12,000 تعداد بڑھ گئی. سمجھ میں آیا؟ اور اس طرف سے مسلمان کل 3,000 تھے. کتنے تھے؟ وہ بھی بے سر و سامان. زمانہ سخت سردی کا. قرآن کریم نے اس واقعے کی شدت بڑی ہولناک صورت میں یہ بیان فرمائی. کیا ہوا کہ ان کو دیکھ کر زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور بلغت القلوب الحناجر، اور دل کہاں گلوں کو آ گئے. اور اللہ کے زلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا گیا، ہلا دیا گیا. ہاں، اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں ہونے لگی اللہ کے بارے میں. مگر جیسا کہ یہ وقت مسلمانوں پر سب سے زیادہ سخت تھا، ویسے ہی اللہ کی مدد بھی سب سے نرالی تھی. ایسی فتح، ایسی کامیابی کی صورت اس سے پہلے نہیں تھی. اس نے تمام مخالف گروہ، مشرکین، یہود، منافقین کی کمریں توڑ دی، اور آگے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمان پر کسی حملے کا ارادہ کر سکے. اس لحاظ سے یہ غزوہ کفر و اسلام کا آخری معرکہ تھا. بعد میں چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے، جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہجرت کے 4-5ویں سال ہوا. اس واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوئی. کیسے ہوئی اب سنو. یہود کے قبیلہ بنی نذیر، قبیلہ بنی وائل کے تقریباً 20 آدمی، بنو نذیر اور بنو وائل کے 20 آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے. مکہ مکرمہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے ملاقات کی. دیکھو ہاں، سیاست کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، مفاد بنیاد ہے. کیا ہے؟ ہاں، کہ وقت پر ماں پیش کرنی پڑے تو ماں بھی پیش کر دو. ارے سمجھ میں آیا؟ ہاں، کبھی بھی کچھ بھی ہوگا، یہ اس کو گالی دینے والا اس کے گود میں جا کے بیٹھے گا. دیکھو ابھی تماشے دیکھ رہے ہیں نا، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر. تو دیکھو ابھی یہ کون ہے؟ اہل کتاب. ابھی بھی تھوکتے ہیں یہودیوں کے. یوٹیوب پر تم دیکھو گے کہ اگر کوئی مندر والا بیٹھا ہوا یا پیر پڑ رہا ہے وہ ان کے، تو تھوکتے ہیں. ہم تو تھوکتے نہیں، لیکن وہ تھوکتے ہیں، کیونکہ وہ توحید والے ہیں. یہود، نصارہ، مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے شرک سے نفرت ہے. لیکن یہاں بک گئے. دیکھو کیا ہوا. 20 آدمی رسول اور مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے. مکہ مکرمہ پہنچے، یہودی اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا. قریشی سردار سمجھتے تھے، یہ سننے کی بات ہے، جس طرح مسلمان ہماری بت پرستی کو کفر کہتے ہیں اور اس لیے ہمارے مذہب کو برا سمجھتے، یہود کا بھی یہی خیال ہے. تو ان سے موافقت اور اتحاد کی کیا توقع رکھی جائے؟ اس لیے ان لوگوں نے یہود سے سوال کیا. سب سے پہلے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا، کفار مکہ نے، مشرکین نے، آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے اور محمد کے درمیان دین و مذہب کا اختلاف ہے، اور آپ لوگ اہل کتاب، اہل علم ہیں. پہلے ہمیں یہ بتلائیے، آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا دین بہتر ہے محمد کا؟ کون بول رہا ہے؟ مشرکین. ارے سمجھ میں آیا کیا بول رہے ہیں مشرکین؟ ہمارا دین بہتر ہے بت پرستی، ماتھا ٹیکنا، شرک کرنا، یا ان کا محمد کا دین؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اہل کتاب توحید والوں سے پوچھ رہے ہیں. جواب سنو. سیاست کے اکھاڑے میں جھوٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سیاست کے اکھاڑے میں ہاں، گدھے کو بھی ماما بنا لو. ماما تو ہمارا ماما ہے، امانت دیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، ان یہودیوں نے اپنے علم و ضمیر کے بالکل خلاف ان کو یہ جواب دیا، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں تمہارا دین شرک والا بہتر ہے. اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے، مگر اس پر بھی معاملہ یہ ٹھہرا کہ 20 آدمی یہ آنے والے اور 50 آدمی قریشی سرداروں کے، ہمارے مشرکین میں سے 50 مکہ کے اور تمہارے آنے والے یہودی 20، یہ کتنے ہو گئے؟ 70. کتنے ہوئے؟ 50. ارے بولو 50 ہوئی.
कितने हुए 70 ना। मस्जिद हराम में जाकर बैतुल्लाह की दीवारों से सीना लगाकर अल्लाह के सामने ये अहद करे कि हम में से जब तक एक आदमी भी जिंदा रहेगा हम मोहम्मद के खिलाफ जंग करते रहेंगे। हाँ बोले तैयार हो जाएंगे। गए काबा में गए और काबा से चिमटे और उन्होंने अहद किया। अल्लाह ताला के हिल्म और करम का एक आजूबा, अल्लाह के घर में अल्लाह के बैत से चिमट कर अल्लाह के दुश्मन उसके रसूल के खिलाफ जंग लड़ने का मुआहदा कर रहे हैं। मुतमईन होकर जंग का नया जज्बा लेकर लौटते हैं। अल्लाह ताला के हिल्म और करम का अजीब मजर है। फिर उनके इस मुआहदे का हश्र भी आखिर किस्से में मालूम होगा कि सब के सब इस जंग से मुंह मोड़कर भाग गए। अहद क्या किया था? आखिर तक मोहम्मद के खिलाफ एक आदमी भी बचा तो लड़ते रहे, सब भागे। ऐसे फुसके फटाकड़े, समझ में आया? ये यहूदी कुरैश के साथ मुआहदा करने के बाद जहां अरब के एक बड़े और जंगजू कबीला गतफान के पास पहुंचे, वो अरबी कबीला था, और उनको बतलाया हम और कुरैश मक्का इस पर मुत्तफिक हो चुके हैं, इस नए दीन इस्लाम के फैलाने वालों का एक मर्तबा सब मिलकर इस 30 साल जड़ से उखाड़ कर फेंकना। इस 30 साल का मतलब असल से है, ये असल जड़ को कहते हैं। आप भी इस पर हमसे मुआहदा करें, ओ गतफान वालों, तुम भी मुआहदा करो कि तुम भी जड़ से उखाड़ने में हमारा सा। और उनको ये रिश्वत भी पेश की। खैबर में जिस कदर खजूर एक साल में पैदा होगी, खैबर में जिस कदर खजूर एक साल में पैदा होगी, और बाज रिवायत में उसका निस्फ कबीला गतफान को दिया जाएगा। कितनी बड़ी रिश्वत दे दी। कबीला गतफान के सरदार उयैना इब्न हिस्न ने इस शर्त पर उनका साथ देने का वादा किया, और बाहमी करारदाद के मुताबिक मक्का से कुरैशियों का लश्कर 4000 जवानों, 300 घोड़ों, 1000 ऊंटों के सामान के साथ अबू सुफियान की क़ियादत में मक्का मुकर्रमा से निकला और मर्र ज़हरान में क़ियाम किया। यहाँ कबीला असलम, कबीला अशजा, बनु मुर्रा, बनु किनाना, फजारा और गतफान के सब कबाइल शामिल हो गए, जिनकी मजमूई तादाद बाज रिवायत में 12,000, बाज में 15,000 हो गई। किसको खत्म करना है? मुसलमानों को, इस्लाम को खत्म करना। अरे समझे कि नहीं समझे? मदीना मुनव्वरा पर सबसे बड़ा हमला गज़वा बद्र में मुसलमानों के मुकाबिल आने वाला लश्कर 1000 का था। फिर गज़वा उहद में हमला करने वाले 3000 का था। इस मर्तबा लश्कर की तादाद भी हर पहली मर्तबा से जायद थी, और सामान भी, और तमाम कबाइल अरब यहूद की इत्तेहादी ताकत थी। मुसलमानों की जंगी तैयारी, अल्लाह पर तवक्कुल और बाहमी मशवरा, बकदर उसात मादी वसाइल की फराहमी। बस आगे और तफसीलात है वो बताएंगे। ये है हमारा माजी। इसी में सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने, मैंने इससे पहले भी कई मरतबा कहा, कुरान में कई जगह है, हदीसों में भी है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इनके डायलॉग को, बदगोई को बर्दाश्त कीजिए। अरे समझे कि नहीं समझे? तो अल्लाह ने दुश्मन के सिर्फ मुंह में जोर दिया है। क्या में दिया है? मैं आगे और किनायतन कहता हूं, जहां जोर देना चाहिए वहां नहीं दिया है। अरे समझे? जोर जहां देना चाहिए, जहां असली जोर होता है, वहां नहीं दिया। तो काय में दिया है खाली जोर? तो मुसलमान को अपने नबी के साथ ये तलकीन है कि आप सिर्फ मुंह का जोर बर्दाश्त करो, आप हीट स्पीच मत करो, आप नफरती बयानात का जवाब नफरती बयानात से मत दो, वो डायलॉग बाजी मत करो, ऐसा कर डालेंगे वैसा कर डालेंगे, मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम मुझसे जुड़ना, मुझसे डरना और सब्र करना, बर्दाश्त करना। क्या बर्दाश्त करना? मुंह के भपकारे। क्या बर्दाश्त करना? इतना ही बर्दाश्त करो तुम। कैलकुलेशन वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी साजिशें की और अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और मेरा दावा है 1,24,000 मरतबा कम से कम ये डायलॉग दोहराया गया नबियों, रसूलों, वलियों, बुजुर्गों के सामने। क्या? कि तुम्हें जाना होगा, नहीं तो वापस हमारे धर्म में आना होगा। लेकिन कसम खुदा की एक मर्तबा भी बातिल कामयाब नहीं हुआ। कितने? एक मर्तबा भी। अगर एक मर्तबा भी ये कामयाब हो जाता
تو آج یہ مسلمان یہاں نظر نہ آتا، کیونکہ جڑ سے اکھاڑنے چلے تھے نا. اور اللہ کے رسول بدر کے میدان میں کہہ رہے ہیں، خیمے میں دعا مانگ رہے ہیں، ابو بکر نے کھینچ کے پھر نکالا، بس اللہ کے رسول بس. وہ الفاظ کیا تھے معلوم؟ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی اور تو نے مدد نہیں کی تو قیامت تک روئے زمین پر تجھے ایک اللہ ماننے والا کوئی نہیں رہے گا. تو ہر مرتبہ کی کوشش یہی رہی، جانا ہوگا نہیں تو ہمارے میں واپس آنا ہوگا، یہی ڈھوس رہا. تو اللہ نے کیا کہا؟ تم کچھ مت بولو، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ہلاک کریں گے ان ظالموں کو. یہ پیغام بھیجا نبیوں رسولوں کو، دلاسا رکھو. اے اللہ پھر کس کو بسائے گا؟ ثُمَّ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ تو مر جائیں گے، پھر کہ تم کو بسائیں گے مسلمانوں، ہم جن کو ڈھوس دیا جا رہا ہے، اس زمین کے مالک تم کو بنائیں گے. اورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم، بنوایا قریظہ کو اور بنوایا بنو قینقاع کو، بنوایا سجایا مدینہ کو اور خیبر کو اللہ تعالیٰ نے. کس سے؟ یہودیوں کی صدیوں کی محنت سے جو نبی کا انتظار کر رہے تھے. ساری صلاحیتیں لگائی، مال جمع کرو، لڑو، ہتھیار بانٹو، راج کرو، سرداری کرو، سب کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آن واحد میں اکھاڑ کے پھینک دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. سورہ حشر میں ہے کہ جب نکالا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سے جلا وطن کیا، حضور نے فرمایا جاؤ نکلو اب مدینہ چھوڑ کر. تو کیا کر رہے تھے؟ یخربون، یہ توڑو وہ توڑو، اپنے گھروں کو جن کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے. یخربون بیوتہم، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، مومنوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو، اے بصارت اور بصیرت والو، عبرت پکڑو. ہاں دنیا میں دنیا صرف اللہ کی چلتی، باقی کسی کی نہیں چلتی.